الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ گلزار دبستہ اول ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ گلزار دبستہ حصہ دوم ہم نے شروع کیا تھا، تقریباً 14 حکایات ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز وجل مزید چند حکایات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت 15 یعنی 15ویں حکایت، 15 کہتے ہیں 15ویں کو۔ حکایت 15ویں حکایت۔ شاعر مسکین پیش توانگر رفت۔ شاعر یعنی شعر وغیرہ پڑھنے والا، جو شعر وغیرہ لکھتا ہے اسے شاعر کہتے ہیں۔ مسکین یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ شاعر مسکین ایک مسکین شاعر۔ شاعر کیونکہ نکرہ ہے اس لیے اس کا معنی کریں گے ایک شاعر، ٹھیک ہے۔ شاعر مسکین ایک مسکین شاعر پیش توانگر رفت، ایک مالدار کے پاس گیا۔ توانگر یعنی مالدار، پیش توانگر رفت ایک مالدار کے پاس گیا۔ شاعر مسکین پیش توانگر رفت، ایک مسکین ایک غریب شاعر ایک مالدار کے پاس گیا۔ وہ چنا نزدیک او نشست، اور چنا اور وہاں نزدیک او اس کے نزدیک نشست بیٹھا۔ وہ چنا نزدیک او نشست، اور وہاں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ وہ چنا نزدیک او نشست، اور وہاں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ کہ میان شاعر و توانگر از ایک وجب زیادہ تفاوت نبود۔ کہ میان کہتے ہیں درمیان کو، میان یعنی درمیان۔ شاعر و توانگر شاعر اور مالدار کے، یعنی شاعر اور مالدار کے درمیان۔ از ایک وجب یعنی بالشت، ایک وجب ایک بالشت۔ زیادہ تفاوت نبود زیادہ فرق نہ تھا، زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ کہ میان شاعر و توانگر از ایک وجب زیادہ تفاوت نبود، کہ شاعر اور مالدار کے درمیان ایک بالشت سے زیادہ فاصلہ نہ تھا، کہ شاعر اور مالدار کے درمیان ایک بالشت سے زیادہ فرق نہ تھا۔ یعنی اتنا قریب جا کر کے شاعر، جو غریب شاعر تھا، مسکین شاعر تھا، وہ مالدار کے اتنے قریب بیٹھ گیا کہ مالدار اور شاعر کے درمیان ایک بالشت سے زیادہ فاصلہ نہ تھا، زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ میان شاعر و توانگر از ایک وجب زیادہ تفاوت نبود، کہ شاعر اور مالدار کے درمیان ایک بالشت سے زیادہ فرق نہ تھا۔ توانگر ازیں سبب برہم شد، توانگر یعنی مالدار، ازیں سبب اس سبب سے، اس وجہ سے، برہم شد غصہ ہو گیا۔ توانگر ازیں سبب برہم شد، مالدار اس سبب سے، اسی وجہ سے غصہ ہو گیا، یعنی زیادہ قریب بیٹھنے کی وجہ سے غصہ ہو گیا۔ وہ روئے ترش کرد، اور چہرہ بگاڑ لیا۔ اس کا لفظی معنی ہوگا اور روئے ترش کرد، اور اس نے چہرے کو کھٹا کر لیا۔ کھٹا کر لیا سے مراد کیا ہے؟ چہرے کو بگاڑ لیا، کیونکہ جب انسان چہرہ بگاڑتا ہے گویا کہ کھٹے کی طرح نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روئے ترش کرد اور چہرہ بگاڑ لیا، مالدار چہرہ بگاڑ لیا۔ وہ پرسید اور پوچھا کہ درمیان تو او خر چے تفاوت است، یعنی مالدار غصہ ہو گیا، چہرہ بگاڑ لیا۔ چہرہ بگاڑنے کے بعد پوچھتا ہے کہ تیرے اور گدھے کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ پرسید کے درمیان تو وہ خر چے تفاوت است، درمیان تو یعنی تیرے اور خر کہتے ہیں گدھے کو، ٹھیک ہے۔ تیرے اور گدھے کے درمیان چے تفاوت است کیا فرق ہے؟ دیکھیں اور ایک مرتبہ، وہ روئے ترش کرد، وہ پرسید کے درمیان تو وہ خر چے تفاوت است، اور چہرہ بگاڑ لیا اور پوچھا کہ تیرے اور گدھے کے درمیان کیا فرق ہے؟ گفت، اب کہتا ہے
جو مسکین شاعر تھا وہ کہتا ہے، گفت شاعر نے کہا، بقدر ایک وجب، ایک بالشت کے مقدار. شاعر نے کیا کہا کہ ایک بالشت کے مقدار میرے اور گدھے کے درمیان فرق ہے. جب مالدار نے سوال کیا کہ تیرے اور گدھے میں کوئی فرق ہے، کیا فرق ہے تیرے اور گدھے میں، اتنا قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے. اب جو مسکین شاعر تھا وہ کہتا ہے کہ میرے اور گدھے میں بس ایک بالشت کا فرق ہے، کیونکہ یہ مالدار سے ایک بالشت دور میں بیٹھا تھا، فاصلے میں بیٹھا تھا. وہی فرما رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے، گفت شاعر نے کہا، بقدر ایک وجب، ایک بالشت کے مقدار، یعنی ایک بالشت کے مقدار فرق ہے، فاصلہ ہے. توانگر ازیں جواب بسیار خجل شد. توانگر یعنی مالدار، ازیں جواب اس جواب سے، بسیار خجل شد بہت شرمندہ ہوا. خجل یعنی شرمندہ. توانگر ازیں جواب بسیار خجل شد، مالدار اس جواب سے بہت شرمندہ ہوا. وعذر نمود اور عذر پیش کیا. وعذر نمود اور عذر پیش کیا. اب یہاں سے حکایت نمبر 16 بیان کر رہے ہیں. حکایت شازدہم یعنی 16ویں حکایت. حکایت نمبر 16 بیان کر رہے ہیں. آوردہ اند کے حضرت آدم علیہ السلام. آوردہ اند کے یعنی کتابوں میں آیا ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے. آوردہ اند کے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام چوں در بہشت گندم تناول نمود. چوں یعنی جب، در بہشت جنت میں، گندم یعنی گیہوں، تناول نمود تناول فرمائے. چوں در بہشت گندم تناول نمود، جب جنت میں آپ نے گندم تناول فرمایا. وہ لباس ہائے کے پوشیدہ بدھ از تن فروخت، یعنی وہ لباس جو آپ کے بدن پہ تھے. وہ لباس ہائے کے پوشیدہ بدھ، وہ لباس جو کہ آپ پہنے ہوئے تھے، از تن بدن سے، اوفر ریخت یعنی گر پڑے. اوفر ریخت گر پڑے. لباس آئے کے پوشیدہ بدھ از تن اوفر ریخت، وہ لباس جو کہ آپ پہنے ہوئے تھے بدن سے گر پڑے. وہ بچپ و راست می گریخت. چپ یعنی بائیں، راست یعنی داہنے. می گریخت یعنی بھاگتے تھے، چھپتے تھے. وہ چپ و راست می گریخت، دائیں بائیں چھپ رہے تھے، دائیں بائیں بھاگ رہے تھے. چپ و راست می گریخت، بائیں دائیں یعنی دائیں بائیں بھاگ رہے تھے، چھپ رہے تھے. اور در زیر ہر درخت پناہ می شد، اور ہر درخت کے نیچے پناہ لیتے تھے. چھپ رہے تھے، پناہ لیتے تھے ہر درخت کے نیچے. ٹھیک ہے، دائیں بائیں جاتے تھے، دائیں بائیں ادھر ادھر جاتے تھے، اور جہاں بھی درخت ملتا اس کے نیچے چھپ جاتے تھے. وہی کہا جا رہا ہے کہ بچپ و راست می گریخت، اور دائیں بائیں بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے. وہ در زیر ہر درخت پناہ می شد، اور ہر درخت کے نیچے، زیر نیچے، اور ہر درخت کے نیچے پناہ لیتے تھے. خطاب رسید کہ اے آدم، خطاب پہنچی کہ اے آدم، خطاب پہنچی یعنی آواز آئی کہ اے آدم، از ما می گزری، کیا تم مجھ سے چھپتے ہو. از ما می گزری، تم مجھ سے بھاگتے ہو، چھپتے ہو. گفت حضرت آدم نے فرمایا، نئے خدا، اے خدا نہیں. از تو چگونا گیزم، میں تجھ سے کیسے چھپوں، میں تجھ سے کیسے بھاگوں. گفت حضرت آدم نے فرمایا، نئے خدا، نہ اے خدا نہیں. از تو چگونا گیزم، میں تجھ سے کیسے بھاگوں، میں تجھ سے کیسے چھپوں. وہ کجا تواں گریخت، اور کہاں میں بھاگ سکتا ہوں. کجا یعنی کہاں، تواں گریخت یعنی میں بھاگ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کجا تواں گریخت، اور کہاں بھاگ سکتا ہوں. اما از خطائے خود شرم می دارم. اما یعنی لیکن، مگر. لیکن از خطائے خود، اپنی خطا سے. شرم می دارم، میں شرم رکھتا ہوں یعنی میں شرم کرتا ہوں. اما از خطائے خود شرم می دارم، لیکن میں اپنی خطا سے شرم کرتا ہوں، اپنی خطا کی وجہ سے شرم کرتا ہوں. حکایت ہفتدہم یعنی 17ویں حکایت. حکایت ہفتدہم 17ویں حکایت. اعرابی شتر گم کردہ بدھ. اعرابی یعنی دیہاتی.
دیہاتی کو کہتے ہیں اعرابی۔ اعرابی شترے گم کردہ بت، ایک دیہاتی نے ایک اونٹ گم کر دیا۔ شترے یعنی اونٹ، شترے گم کردہ بت، ایک اعرابی نے ایک اونٹ گم کر دیا تھا۔ اعرابی شترے گم کردہ بت، ایک اعرابی نے ایک اونٹ گم کر دیا تھا۔ سوگند خورد کہ چوں بیابم اک درہم بفروشم۔ سوگند کہتے ہیں قسم کو، سوگند خورد اس نے قسم کھایا، سوگند خورد اس نے قسم کھایا کہ چوں بیابم کہ جب میں پاؤں گا، چوں یعنی جب، بیابم میں پاؤں گا، کہ چوں بیابم جب میں پاؤں گا، ایک درہم بفروشم ایک درہم میں، بفروشم میں بیچ دوں گا۔ سوگند خورد کے چوں بیابم ایک درہم بفروشم، قسم کھایا کہ جب میں اسے پاؤں گا تو ایک درہم میں بیچ دوں گا۔ چوں شتر یافت جب اونٹ کو پایا، چوں شتر یافت جب اونٹ کو پایا، از سوگندے خود پشیماں شد اپنی قسم سے پریشان ہوا، از سوگندے خود پشیماں شد اپنی قسم سے پریشان ہوا، شرمندہ ہوا، جو قسم کھایا تھا کہ اگر اونٹ مل جائے تو میں اسے ایک درہم میں بیچ دوں گا، اس قسم سے وہ پریشان ہوا، شرمندہ ہوا۔ چوں شتر یافت جب اس نے اونٹ پایا، گھوڑا پایا، چوں شتر یافت جب اس نے اونٹ پایا، از سوگندے خود اپنی قسم سے، پشیماں شد شرمندہ ہوا۔ گربائے در گردن شتر آویخت، گربا یعنی ایک بلی، در گردن شتر اونٹ کے گردن پر، آویخت لٹکا دیا۔ گربائے در گردن شتر آویخت ایک بلی اونٹ کی گردن پر لٹکا دیا۔ وہ بانگ زد اور آواز لگایا، وہ بانگ زد اور اس نے آواز دی کہ شتر را ایک درہم می فروشم کہ اونٹ کو میں ایک درہم میں بیچتا ہوں، کہ شتر را ایک درہم می فروشم کہ اونٹ کو میں ایک درہم میں بیچتا ہوں۔ وہ گربا را بصد درہم اور بلی کو 100 درہم میں، وہ گربا را بصد درہم اور بلی کو 100 درہم میں، یعنی اونٹ کو ایک درہم میں اور بلی کو 100 درہم میں بیچتا ہوں۔ اما ازیں ایک درہم، ازیں ایک دیگر جدا نمی فروشم، اما یعنی لیکن، ازیں ایک ان میں سے ایک، دیگر دوسرے سے، جدا نمی فروشم الگ نہیں بیچتا۔ اما ازیں ایک دیگر جدا نمی فروشم لیکن ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدا نہیں بیچتا، یعنی وہ تو قسم کھا چکا تھا کہ اگر میں اونٹ کو پاؤں گا تو بیچ دوں گا ایک درہم میں، اب قسم کھانے کی وجہ سے پریشان تھا، کیسے بیچے گا؟ تو اس نے دماغ لگایا، آئیڈیا خرچ کیا، ایک بلی کو اونٹ کے اوپر، اونٹ کے گلے میں لٹکا دیا۔ لٹکانے کے بعد یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اونٹ کو ایک درہم میں بیچوں گا اور بلی کو 100 درہم میں بیچوں گا، لیکن ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدا نہیں بیچوں گا، الگ نہیں بیچوں گا، دونوں کو ساتھ میں ہی لینا ہوگا، جسے لینا ہوگا ساتھ میں ہی لینا ہوگا۔ اب اس طرح اسے جو اونٹ کا پیسہ تھا بلی کے نام میں وہ آ جائے گا، بلی کو بیچ کر کے وہ حاصل کر لے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ اما از ایک دیگر جدا نمی فروشم، مگر ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدا نہیں بیچوں گا۔ شخص در آجا وارد شد، شخص یعنی ایک آدمی، ایک شخص، در آجا اس جگہ میں، وارد شد وارد ہوا یعنی آیا، شخص در آجا وارد شد ایک شخص اس جگہ میں آیا، اس جگہ کو آیا۔ وہ گفت اور کہا، چے ارزاں بودے اگر این شطر را قلادہ در گردن نبودے، اور کہا چے ارزاں بودے، چے یعنی کیا، ارزاں یعنی سستا، بودے یعنی ہوتا، چے ارزاں بودے کیا ہی سستا ہوتا، اگر این شطر را اگر اس اونٹ کو قلادہ در گردن نبودے گردن میں ہار نہ ہوتا، قلادہ کہتے ہیں ہار کو، یعنی وہ ایک شخص آتا ہے وہاں اور کہتا ہے کہ اگر اس اونٹ کے گردن میں جو ہار پڑا ہوا ہے، اگر وہ ہار نہیں ہوتا تو یہ بہت سستا ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ چے ارزاں بودے کیا ہی
سستا ہوتا اگر این شتر را خلادا در گردن نبودے، اگر اس اونٹ کے گردن میں ہار نہ ہوتا، خلادا یعنی ہار نہ ہوتا۔ اللہ و رسولہ اعلم، انشاءاللہ عز و جل اور دوسری حکایت جو موجود ہے انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ کمنٹ باکس میں سوال کریں یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر کے ذریعے سے رابطہ کریں اور سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔